بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظفر عباس لاک، ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل آف پولیس۔ آج 16 اکتوبر ہے اور آج میرا جو ویلاگ ہے عروج پاکستان پروگرام میں، وہ آئینی امینڈمنٹس کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک میں بہت بڑا ایک ہیجان ہے اور پچھلے 1-1.5 مہینے سے سارا ملک جو ہے سیاسی جو پورا مسئلہ ہے اس پہ آئینی امینڈمنٹ اس کا یہ چھایا ہوا ہے، یہ ٹاپک جو ہے۔ اچھا جی، آئینی امینڈمنٹ کیا ہیں؟ آئینی امینڈمنٹ یہ ہیں کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کے جو حصے ہیں، جو بھی پارٹیز پہ مشتمل ہے، وہ سارے الیکشن اس میں پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ ہے۔ سندھ میں اس لیول کی دھاندلی نہیں ہوئی، انٹیریئر میں کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے، جو ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی سیٹیں چھینی ہیں۔ پنجاب میں مین تو یہ ساری پارٹیز وہ ہیں جو کہ دھاندلی والے الیکشن میں ہاری ہوئی سیٹوں پہ اپنے لوگ تقریباً 100 کے قریب اسمبلی میں بیٹھے ہیں، انہوں نے حکومت بنائی ہے۔ اب یہ لوگ جب ان کی حکومت بن گئی ہے، جو بنانے والے تھے انہوں نے بنا دی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم صحیح حکومت ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ بھائی غلط بھی بنیں، اگر آپ کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، اگر آپ 8 مہینے میں اچھا کام کر لیتے تو میرے خیال میں آپ چل جاتے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں مجلس شورا بنی تھی، فوج نے بنائی، جنرل ضیاء الحق نے، وہ پک اینڈ چوز تھی۔ انہوں نے جنرل صاحب نے بندے اپنے پک کیے، ان کو نوٹیفائی کیا، وہ شورا کے ممبر بن گئے۔ ان کی جو طاقت تھی وہ MNA کے برابر تھی۔ تو یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ہوتا رہا ہے۔ اگر آپ اچھا کام کرتے، اگر آپ کو ملک میں بنیادی جو ضرورتیں ہیں ان کو ٹچ کرتے اور ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر بناتے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں بے شک آپ نے سیٹیں چوری کی تھیں۔ اور عمران خان کو ویسے آپ کو پتہ ہے قاضی فیض عیسیٰ کی موجودگی میں کوئی اس کو انصاف تو ملا نہیں، تو یہ آپ پکے ہو سکتے تھے 5 سال کے لیے۔ لوگ کہتے یار ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں، اس طرح ہوتا ہے پاکستان میں۔ پہلے کون سے بڑے جیت کے آتے ہیں؟ دھاندلی ہر الیکشن میں ہوتی ہے، فوج دھاندلی کرواتی ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ تو لیکن آپ دیکھیں، آپ نے ملک کو بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے اور فائنانشلی ملک کو بینک کرپٹ کر دیا ہے۔ پاکستان اس وقت بینک کرپٹ ہے۔ دیکھیں بجٹ ہمارا ہے 18,000 ارب روپیہ، سمپل سی بات ہے۔ 9,000 ارب روپیہ یا 10,000 ارب روپیہ ہمارا ریونیو ہے، باقی جو 9,000 ہے وہ ہم قرض لیتے ہیں اور اسی قرض میں سے پھر ہم کرپشن بھی کرتے ہیں، ہمارے MNA بھی کرپشن کرتے ہیں، ہم پیسہ بانٹ دیتے ہیں اس پورے گروپ کو، جو ایک کلک ہے جو پیسے کھاتا ہے، جو کہ اشرافیہ پہ مشتمل ہے۔ اصل جھگڑا جو ہے پاکستان میں وہ یہ اب وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے کیا ہے، جو جرائم ہم نے کیے ہیں آئین کے ساتھ، قوم کے ساتھ، معاشی طریقے پہ، وہ جرائم ہمارے کور ہو جائیں۔ ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جائے۔ انہوں نے پرپوز کیا جی آئینی عدالت بناؤ، قاضی صاحب کو اس کا چیف بناؤ یا کوئی اور کرپٹ جج ڈھونڈ کے بناؤ، مرضی کے جج بناؤ۔ تمام کیسز جو ہیں الیکشن کمیشن کے، دھاندلی کے اور جو آئین کے متعلقہ ہیں ادھر لے جائیں، مرضی کے فیصلے کروائیں، تاکہ آپ کی یہ جو حکومت ہے، جو کرپشن اور جیلی حکومت ہے، یہ قائم رہے، نمبر 1۔ اور دوسرے ججوں کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ایسے کرو، اپنے مرضی کے بندے بھیجو، مرضی کے وکیل جو ہیں، جو آپ کے مطلب کے ہیں ان کو بھیجو، اور تاکہ وہ بھی قصہ تمام ہو جائے۔ اب اس میں مولانا فضل الرحمان، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، مولانا صاحب نے بہت اچھا قدم کیا، قوم کو بچایا۔ مولانا فضل الرحمان مولانا مفتی محمود کے بیٹے ہیں، اور مولانا مفتی محمود پاکستان کے اوریجنل آئین پہ، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا، 1973 کے آئین پہ سگنیٹری ہیں اور بہت امپارٹنٹ تھے۔ وہ اس وقت اپوزیشن کے لیڈر تھے، ایک عام MNA نہیں تھے۔ تو مولانا صاحب کے بیٹے ہیں وہ، اور انہوں نے اپنے باپ کی عزت کا پاس رکھتے ہوئے ایک بہت ہی زیادہ مثبت اور پاکستان کے مفاد میں سٹینڈ لیا، اور انہوں نے کہا جی آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، ایک بینچ بنا دیں۔ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کی نگرانی میں 5 جج جو سینئر موسٹ ہیں ان کا ایک بینچ ہو جائے، وہ آئینی معاملات کو دیکھے۔ بہت اچھی تجویز ہے، ویری گڈ، ایسا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ اپنی مرضی کا کرنا، اب وہ ہو نہیں رہا۔ ساتھ ہی انہوں نے اب کچھ ججوں کی اپائنٹمنٹ ہے، اس پہ شاید تھوڑا بہت کوئی ان کو لیوریج مل جائے، چلو وہ کوئی بات نہیں۔ آج یہ حکومت ہے، سال 6 مہینے رہے گی، تو جو نئی حکومت آئے گی پھر وہ اس کا کرے گی، بینیفٹ لے گی، ان کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس آئینی امینڈمنٹ کو کرنے کے لیے کیونکہ مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں دے رہے، یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے کہ تمام ایم این ایز کے گھروں میں ان کے رشتہ داروں کو کے گھروں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، ان کی بے عزتی ہو رہی ہے خواتین کی۔ بھائی یہ کہاں کی ڈیموکریسی ہے بھائی؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ پاکستان کی جو آئینی تاریخ ہے اور جو ہماری سیاسی تاریخ ہے، وہ اتنی زیادہ تاریخ تو نہیں تھی، اتنی زیادہ وہ بھیانک تو نہیں تھی۔ کچھ اس میں رکھ رکھاؤ تھا، جنرل مشرف کا مارشل لا تھا، جنرل ضیاء اللہ کا مارشل لا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے بہت سخت خلاف تھے، لیکن اس نوبت تک وہ نہیں پہنچے۔ نواب امیر محمد خان ایوب خان کا مارشل لا تھا، گورنر تھے۔ یہ باتیں کسی کے گھر میں عورتوں کی بے حرمتی اور گھر کی جو ایک حرمت ہوتی ہے اس کو انہوں نے نہیں توڑا۔ آپ کہاں کے لیڈر ہو یار؟ آپ جیلی ہو، چور ہو، چوری کے الیکشن میں بیٹھے ہو، آپ کے سارے لیڈر ہارے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب لاہور سے ہارے ہوئے ہیں، آپ نے یاسمین راشد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، ایک کینسر پیشنٹ ہے۔ خدا سے ڈریں۔ جو پرائم منسٹر صاحب ہمارے ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں، وہ پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں۔ اور کیا چیف منسٹر صاحبہ جو ہماری ہیں وہ ہاری ہوئی ہیں، وہ چیف منسٹر بنی ہوئی ہیں۔ آپ کتنی من مانی کر کے خرابی کریں گے کہ اس قوم، یہ 26 کروڑ کا ملک ہے، یہ بغیر کسی آئین کے، نظام کے نہیں چل سکتا۔ اور آپ کیا، اللہ نہ کرے جو فرنٹیئر میں ہو رہا ہے، ایک اپرائزنگ ہے پشتون جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، سندھ والے چپ بیٹھے ہیں، وہ ذرا سمجھدار ہیں، جب آپ ویک ہوں گے وہ چپ کر کے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے وہ علیحدہ ہو جائیں، وہ ایک دن میں سعودی عرب کے لیول پہ آ جائیں گے، سندھ اتنا امیر ملک بن جائے گا، بلوچستان اتنا امیر ملک بن جائے گا، اور فرنٹیئر بھی اپنا جو بھی ہے وہ اپنا، ان کا تو ٹف لوگ ہیں، وہ تو گزارا کر لیتے ہیں ہر حالات میں۔ بھائی پنجاب بھی کدھر جائے گا؟ پنجاب سب سے زیادہ سفر کرے گا، فوج پنجاب کی ہے، اور یہ جرنیل پنجاب کے ہیں، 2-3 ضلعوں سے یہ کہ جرنیل ہیں۔ ان کی سوچ بہت محدود ہے۔ بھائی آپ پورے پاکستان کا سوچیں، خدا را، آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کو بچانا، تو آپ کس طرح اس ملک کو بیہیو کر رہے ہیں؟ آپ مہربانی کریں، آپ آئین پہ عمل کروائیں۔ آپ طاقتور ادارہ ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ملک میں آئینی کرائسس ہو تو آپ آئین پہ عملداری کروائیں۔ اور جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو سندھ کے کراچی میں جو حالات ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اور جو پشتون جو ہیں وہ جس طرح ایک قسم کی ان کی بغاوتی میں کہوں گا، تو اس کو آپ بھائی ایک آئین کی عملداری سے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ گولی سے یا مار پیٹ سے ختم نہیں کر سکتے۔ پنجاب والے آپ کے ساتھ تھے، وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے جو آپ نے کیا۔ تو میں یہ مولانا فضل الرحمان کو بہت دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو بچایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس بات پہ قائم رہیں گے، اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ ان کی سیٹیں چھینی ہوئی ہیں 100، اور ابھی ان کی جو ان کے پاس سیٹیں ہیں، یہ دیکھو جی نیا منطق ہے، سیٹیں ان کی ہیں، لیڈیز سیٹیں مائنارٹیز کو ان کو ملنی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے لینی ہے۔ اسپیکر صاحب کہتے ہیں ہم نے لینی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پورے سپریم کورٹ کا، فل کورٹ کا، اور اسپیکر صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں۔ شرم کریں بھائی، کچھ شرم کریں، کچھ غیرت دکھائیں، کچھ حیا کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے آئین کی پاسداری، آپ آئین کو توڑ رہے ہیں۔ تو میں یہ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے تمام جو مذموم ارادے ہیں اس میں فیل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی دے گا۔ پاکستان کے عوام کے لیے ایک نئی روشنی آئے گی۔ قاضی فیضی صاحب گھر جائیں گے صحیح سلامت ریٹائر ہو کے، اور یہ ایک ایسا منحوس اور ایسا ناانصافی کا پیریڈ تھا ان کا جب وہ چیف جسٹس رہے، کہ پاکستان کی تاریخ، یہ اس کو سیاسی تاریخ جو ہے، آئینی تاریخ ہے، عدالتی تاریخ ہے، اس کو یاد رکھے گی۔ جسٹس منیر
جسٹس ارشاد وہ بیچارے تو اس کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، جو منمانیاں کئی صاحب نے کی ہیں، یہ تاریخ کا بدترین چیف جسٹس یاد رکھا جائے گا۔ تو میں اسی امید کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، شکریہ۔